تمام تر ضروریات کا خیال کر کے ہمارے لیے ان تمام سہولتوں کا انتظام فرمایا، وہیں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ انسانوں کی زندگی کے مختلف شعبوں میں مکمل رہبری کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے جس پر عمل کر کے ہم خود اپنی ذات کو، اپنے معاشرے کو اور پوری دنیا کو عدل و انصاف اور امن و امان سے بھر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام زندگی ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، جس نظام کے ذریعے سے ہم اپنی ذات، اپنے سماج اور اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں، اس نظام کی شروعات سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح سے ہوتی ہے۔ اپنی ذات کی اصلاح نفس ہر انڈیویجول کی، ہر شخص کی اپنی اصلاح کی کوشش کرنا، یعنی زندگی کے مختلف شعبوں میں ایمانی، اخلاقی اور معاشرتی پہلوؤں کے تعلق سے اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات پر عمل کر کے ان مختلف تربیتی پہلوؤں کو اپنا کر اپنے آپ کو معاشرے کے لیے ایک مثالی انسان بنانا، اور پھر اس کے بعد اپنے اہل خانہ، اپنی اولاد، اپنے قرابت دار، اپنے اہل محلہ اور اپنے سماج اور معاشرے کے فرد کی اصلاح کی کوشش کرنا، یہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ آج کی دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ سماج بدلے، دنیا بدلے، معاشرے کے لوگ بدلیں، لیکن اصلاح اور بدلاؤ کے لیے جو کوششیں ہوتی ہیں، چونکہ ان کوششوں کا تعلق قرآنی ہدایات اور ربانی دستور سے میچ نہیں کھاتے، اس لیے کوششیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن ہماری کوششوں کی اور ہماری ہر طرح کی جد و جہد کے باوجود برائیوں ہی کو فروغ ملتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ دن بدن تبدیلی کے بجائے معاشرے کے اندر بگاڑ ہی بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جب اصلاح کی بات کرتے ہیں تو اس کا مخاطب ہم دوسروں کو سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم نے اصلاح کا آغاز اور اصلاح کے سلسلے میں جو سب سے پہلا اسٹیپ بتایا ہے، وہ اصلاح نفس کا ہے کہ ہر شخص اپنی اصلاح کی پہلی کوشش کرے۔ ہم اور آپ اپنے جملوں میں بولتے ہیں سب بے ایمان ہیں، سب گڑبڑ ہیں، سب ویسے ہیں، سب ایسے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سب کا سوال ہم سے نہیں ہونا ہے، سوال مجھ سے میرا ہونا ہے، قبر میں مجھے سونا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تنہا مجھے حاضر ہونا ہے، اللہ کے یہاں زندگی کا حساب مجھے اپنی دینا ہے اور آپ کو اپنی دینا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، تم میں کا ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں تنہا آئے گا۔ قرآن کریم نے کہا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ ہم نے ہر انسان کے نصیب کو اس کے گلے میں ڈال دیا ہے، اور ہم ہر شخص کو قیامت کے دن بلائیں گے اور اس کے نامہ اعمال کو اس کے سامنے کر دیں گے، اور وہ اپنے نامہ اعمال کو اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ میرے سامنے میرا نامہ اعمال ہوگا اور ہر انسان کے سامنے اس کے اپنے نامہ اعمال ہوں گے، اور پھر اللہ کی طرف سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھو اپنے نامہ اعمال کو، پڑھو تم نے جو دنیا کے اندر کیے تھے سارے کام، ان تمام کی کارگزاریاں دیکھو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم خود اپنا حساب لے لو، آج کے دن تم اپنے اعمال کے محاسب ہونے کی حیثیت سے تم ہی کافی ہو، تم اپنے اعمال کو پڑھو، دیکھو تم نے دنیا کے اندر کیا کیا کیے تھے۔ اور پھر قرآن کریم نے اسی دن کے بارے میں کہا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، کہ یہی دن اصل میں ہار اور جیت کا دن ہے۔ دنیا کے اندر کس نے اچھے بنگلے بنائے، کس نے اچھے کپڑے پہنے، کس نے اچھی غذائیں کھائی، کس نے اپنے لوہے منوائے، کس نے کتنی ترقیات کی، کون کتنا کامیاب ہوا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ذالک یوم التغابن، وہ دن جب ہر شخص کو اللہ کی بارگاہ میں اس کے اعمال کے ساتھ حاضر کیا جائے گا، اور ہر شخص سے اس کے اعمال کو اور اس کے اعمال نامے کو پیش کر کے کہا جائے گا اقرأ کتابک،
اسے پڑھ لو اور اپنے اعمال کا حساب لے لو، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے خطاب کریں گے۔ جو روایت رسول میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا وسيكلمه اللہ یوم القیامہ لیس بین اللہ وبینہ ترجمان، کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے مگر کل آخرت میں میدان قیامت میں اللہ کے سامنے آئے گا، اور اس حال میں آئے گا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ریپریزنٹیٹر جو ہماری باتوں کی ترجمانی کر سکے، کوئی ہمیں بچانے والا، اللہ کی طرف سے سوال ہو اور ہماری طرف سے کوئی اور جواب دے دے، ہم دائیں بائیں کر لیں، ہم اپنے اعمال پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں، ایسا نہیں ہونے والا۔ میری زندگی کے میرے تمام تر اعمال کا حساب براہ راست اللہ مجھ سے کرے گا، اور مجھے ان تمام اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ جب صورتحال یہ ہے کہ آخرت میں ہر شخص سے اس کے اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہے، اور اس دنیا کے اندر بھی اصلاح کے نظام کے سلسلے میں قرآن مجید نے جو سب سے پہلا اسٹیپ اور سب سے پہلا درجہ بتایا، جہاں سے ہمیں اور آپ کو شروعات کرنی ہے، وہ شروعات یہ ہے کہ ہم میں کا ہر شخص اور ہر انڈیویجول اپنی اصلاح کی کوشش کرے اور اپنی اصلاح کے تعلق سے فکر مند اور ذمہ دار ہو۔ آج کی دنیا مادیت کی دنیا ہے، آج کی دنیا کی چکا چوند کے پیچھے بھاگنے کی دنیا ہے۔ ہر شخص اپنی دنیا میں مست ہے، اور ہر شخص حالات حاضرہ پر تبصرہ کر رہا ہے۔ بدقسمتی سے کسی کو اپنی ذات کی اصلاح کے سلسلے میں ذاتی اصلاح کے طریقوں کو معلوم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جو لوگ اصلاح حال کی کوششوں کو بتاتے ہیں، خود ایسے ہی لوگوں کے بارے میں الٹے سیدھے اور بھدے تبصرے کیے جاتے ہیں۔ اکابر علماء، بزرگان دین، اولیاء اللہ، وہ لوگ جو انسانیت کو اصلاح کے صحیح طریقوں سے اور صحیح راہ گزر سے واقف کراتے ہیں، ایسے ہی لوگوں پر آدمی بھدے اور ہلکے اور بالکل تان و تشنیع کے جملے کسنے لگے تو ظاہر سی بات ہے کہ اصلاح ہمارے سماج کی یا ہمارے ذات کی کیسے ہو سکتی ہے۔ اس وقت گزشتہ ہفتے دیوبند کا سفر ہوا، حضرت شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت مفتی ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں، انہوں نے اصلاح حال کے بہت آسان نسخے انسانیت کو اور خاص طور سے وہاں طلبہ کو، ہم جیسے لوگوں کو انہوں نے بتائے، اور اصلاح کا یہ ایسا آسان نسخہ ہے کہ اگر ہم اور آپ خود اپنی ذمہ داری کے طور پر اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے اس نسخے پر عمل کر لے تو حضرت نے فرمایا کہ اگر اس نسخے پر عمل کر لو تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی ولایت کا مقام تم حاصل کر لو گے، اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ وہ مقام تقرب جس کے بارے میں حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ بندہ نفل کام کرتے کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے، فرائض کے بعد قرآن کریم کی تلاوت اور سنت کی پابندی کرتے کرتے اللہ رب العالمین کا اتنا مقرب بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور پھر آگے حدیث کے اندر وضاحت کی گئی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی اس کے اعضاء و جوارح سے پھر اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، پھر وہ اپنے تمام تر اعضاء و جوارح کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کیا کرتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب بندہ اپنی اصلاح کی ذمہ داری کو محسوس کر کے، اصلاحی طریقوں کو معلوم کر کے، اللہ والوں کی صحبت میں جا کر اپنی اصلاح کی ذمہ داری کو محسوس کر کے ان کوششوں پر عمل کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کے قرب کے اس مقام کو بندہ حاصل کر لیتا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ محترم نے اصلاح کا جو نسخہ بتایا، اس میں انہوں نے بتلایا کہ سب سے پہلی چیز جو ہر انسان کو اپنی اصلاح کے لیے کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ فرض نمازوں کا اہتمام کریں۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، حالات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں سچائی ہے، ہر شخص کو اس کا اعتراف ہے اور ہونا چاہیے کہ ہر انسان گنہگار ہے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل بنی آدم خطاؤن، کہ ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ میں آپ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا؟ اگر وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تو بہت پاکیزہ ہوں، پارسا ہوں اور میں بہت اللہ کا نیک بندہ ہوں، تو اس کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن ان غلطیوں کی اصلاح کے لیے ہماری جو کوششیں ہوتی ہیں شاید ان کوششوں میں ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اصلاح کی اگر ہمیں فکر ہے اور اصلاح کی ہمیں اگر کوشش کرنی ہے
تو سب سے پہلا کام جو مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے وہ یہ کہ ہم اس بات کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور اس بات کا ہم اپنے آپ کو پابند بنائیں کہ اللہ رب العالمین نے جو نمازیں ہم پر فرض کی ہیں ان نمازوں کو ہم پورے آداب اور سنن کی رعایت کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں. اقامت صلاۃ، قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کا حکم دیا. نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت سنتے سناتے شاید ہم لوگ سن ہو گئے لیکن ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، آپ نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلا سوال جو اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. لیکن آج مادیت، دنیا کی مصروفیات، دنیا کی مشغولیات، دنیا کے کاروبار میں ہماری مصروفیت اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ نماز جیسا اہم فریضہ سے بھی ہم اور آپ غافل ہیں. حالانکہ کسی بھی انسان کے بدلاؤ، کسی بھی انسان کی زندگی میں اصلاح کا یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے اور اس کا یہ سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ اس کی زندگی میں نماز آنی چاہیے. اس کی زندگی میں نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، سنن کے ساتھ، آداب کے ساتھ، جماعت مستحبہ کے ساتھ وہ بندہ نماز پڑھنے والا ہو. قرآن کریم نے ایسے نمازیوں کے بارے میں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو لوگ پورے آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یہ نماز ان کو تمام طرح کی بے حیائیوں اور منکرات سے روک دے گی. نماز اس کو تمام طرح کی بے حیائیوں سے اور ہر غلط اور گندے کام سے روک دے گی. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو خود اپنے بارے میں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، میں آپ کو یا آپ مجھے کیوں کہیں، ہر آدمی اپنا کیلکولیشن کرے. آپ جب اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو میں چھوڑنا چاہتا ہوں اور چھوڑ نہیں پاتا ہوں. میری زندگی میں بہت ایسے گندے کام ہیں جن کو میں الگ کرنا چاہتا ہوں اپنی زندگی سے، جن سے میں اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہوں. کوشش کے باوجود اس گناہ سے ہم بچ نہیں پا رہے، اس غلطی سے ہم اپنے آپ کو الگ نہیں کر پا رہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز تمہیں ہر طرح کی بے حیائی، ہر طرح کے منکرات اور ہر طرح کی خرابیوں سے بچا لے گی. اور کس طرح بچاتی ہے؟ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے. ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں تشریف لائے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلان یصلی باللیل واذا اصبح سرق، اے آقا فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے، اتنا نمازی ہے کہ تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے. عجیب و غریب بات ہے، نمازی ایک نمبر کا اور تہجد گزار، اور جب صبح کا وقت ہو رہا ہے تو وہ چوری کر رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی وہ ہم سب کے لیے درس عبرت ہے. آپ نے فرمایا انہ سینہاہ ما تقول، کہ وہ آدمی بھلے چوری کرتا ہے لیکن اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، پڑھتا رہے گا تو یہ نماز اسے چوری سے روک دے گی. اس نماز کے اہتمام کی وجہ سے ایک وقت آئے گا کہ وہ غلط کام سے اپنے آپ کو بچا لے گا. ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم سے تو بددیانتی بھی ہو رہی ہے، خیانت بھی ہو رہی ہے، نماز پڑھ کے ہم کیا کر لیں گے؟ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ ہم کو تھوڑی معاف کریں گے؟ شاید ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی بدزنیوں کے شکار ہیں. اس لیے اپنے گناہوں کی بنیاد پر ہم نمازوں کی پابندی نہیں کر پا رہے ہیں. اور یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جو اہتمام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، سنتوں اور آداب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی یہ نماز اسے چوری سے روک دے گی. چوری جیسا سنگین جرم اور اس طرح کے بہت سارے کام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمازوں کا اہتمام اسے تمام طرح کی غلط کاریوں سے اور تمام طرح کے منکرات سے روک دے گی. اور نماز بے حیائیوں سے اور غلط کاریوں سے کیسے روکتی ہے؟ ڈنڈا لے کر تو نہیں روکے گی نماز کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے اور نماز خود ایک انسان کی شکل بن جائے اور ڈنڈا لے کر ہمیں غلطیوں سے روکنے لگے. نہیں، بلکہ نماز ہمیں غلطیوں سے اس طرح روکے گی کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے اور استحضار کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ سوچ کر کھڑے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ آپ ہمارے معبود ہیں، ہم آپ کی بندگی کرتے ہیں اور صرف آپ کی پوجا کرتے ہیں، صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے اے اللہ جن پر آخرت میں اور دنیا میں آپ انعام فرماتے ہیں. اے اللہ جن پر آپ کا غصہ نہیں ہوتا، جو گمراہ نہیں ہوئے، ایسے نیک بندوں کے راستے پر آپ ہمیں چلائیے. جب آپ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں تو یقین جانیے ایک وقت آتا ہے کہ بندہ خود سوچتا ہے کہ میں جس نیک بندے کے راستے پر چلنے کی دعا کر رہا ہوں، آخر میری زندگی میں یہ غلط کام ہے، میں اس سے کیوں نہیں بچوں؟
میں اس طرح کے غلط کام کرتے ہوئے ظاہر سے بات ہے کہ ان نیک بندوں کے راستے پر نہیں چل سکتا. انسان ایک نہ ایک دن ان نمازوں کی اہتمام اور پابندی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے تمام تر منکرات اور اللہ تعالیٰ کی تمام تر نواہیوں سے بچنے والا ہو جاتا ہے. تو یہ اصلاح نفس کا سب سے پہلا درجہ ہے کہ ایک مسلمان اگر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کرنا چاہتا ہے, اگر اسے اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے, وہ اپنے زندگیوں میں بدلاؤ چاہتا ہے, تو میرے نوجوانوں اور میرے بزرگوں, سب سے پہلا اور ضروری کام ہم سب کو یہ کرنا چاہیے اور اپنے پلے باندھنا چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام ہماری زندگیوں کا حصہ بنے. نماز کا اہتمام ہم جماعت کے ساتھ کرنے والے بنے. ہماری زندگیوں کا یہ شعار اور پہچان ہو کہ یہ مسلمان ہے اور نماز کا وقت ہو گیا تو اس کی ملازمت, اس کی تجارت, اس کی دکان, اس کے دنیا جہان کا کوئی کام اب اس کے نماز کے لیے مانے نہیں بنیں گے, کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ مسلمان بندہ ہے. دوسری چیز جو ایک مسلمان کو اپنی اصلاح نفس کے لیے کرنی چاہیے وہ تلاوت قرآن ہے. آج کی دنیا میں ہماری صبح ہوتی ہے تو ہم موبائل ضرور چیک کرتے ہیں, جب ہماری صبح ہوتی ہے تو چائے پر ہوٹلوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہم ضرور چرچے کے لیے جمع ہوتے ہیں, جب ہمارا دن ہوتا ہے تو ہم اپنی تجارت اور ملازمت کے لیے گھنٹوں دیتے ہیں یہاں تک کہ رات ہو جاتی ہے, پھر تھک ہار کر رات میں ہم آ کر سو جاتے ہیں. اور اللہ کا وہ قرآن جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء, اے لوگوں جس طرح دل پر لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے, پانی پڑتے پڑتے لوہے کو آپ کھلا چھوڑ دیجئے, زنگ لگتا ہے اور زنگ لگتے لگتے لوہا ایک دن اپنے وجود کو ختم کر دیتا ہے, لوہا ختم ہو جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر گناہوں کے ماحول میں اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کا دل بالکل زنگ آلود ہو جاتا ہے. انسان کے دل سے اللہ کی معرفت اور محبت نکل جاتی ہے, معصیتوں کی بنیاد پر انسان کا دل گندا ہو جاتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا وما جلاؤھا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول جب دل زنگ آلود ہو تو کیسے صاف ہوگا ہمارا دل؟ جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت, آخرت کا خوف, خشیت الہی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں کمی محسوس ہو تو دلوں کے اس زنگ کو ہم کیسے دور کریں کہ ہمیں اللہ کی یاد آئے, آخرت کی یاد آئے, قبر کی یاد آئے, اللہ کی خشیت ہمارے رگ و ریشے میں آئے. وما جلاؤھا یا رسول اللہ, دل کیسے صاف ہوگا ہے میرے اللہ کے رسول؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن, قرآن کریم کو پڑھنا اور موت کو یاد کرنا. جب آدمی موت کو خوب یاد رکھے گا اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے گا تو دل کا سیقل ہوگا, دل صاف ہوگا, دل کا زنگ دور ہوگا, اور پھر جب دل کا زنگ دور ہوگا تو عبادتوں کا چسکا اور مزہ آئے گا. تیسرا کام جو اصلاح نفس کے لیے ہر انسان کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہمیں اور آپ کو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور خاص طور سے حضرت نے فرمایا کہ 4 گناہ ایسے ہیں جس میں آج کل عموم ہے, ان 4 گناہوں سے جو آدمی اپنے آپ کو بچائے گا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا. ایک تو انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. آج کی دنیا میں جو ہماری نئی نسل ہے, نوجوان نسل ہے, انٹرنیٹ اور میڈیا کے جو عادی ہیں, سوشل میڈیا پر جن کا گھنٹوں گزرتا ہے, وہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ان نگاہوں کے غلط استعمال کی بنیاد پر دلوں میں زنگ کی کیا صورتحال ہے, اس دل پر اللہ رسول سے دوری کس قدر چڑھی ہوئی ہے اور اس دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے دوری کس قدر بسی ہوئی ہے. گناہوں کے کرتے کرتے, نگاہوں کے غلط استعمال کی بنیاد پر ہمارا دل اندھیرا ہو چکا ہے اور دل تاریک ہو چکا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب نگاہ کا غلط استعمال ہوگا تو اس دل کے اندر پھر اللہ رب العالمین کی محبت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا رنگ نہیں چڑھ سکتا. اس لیے ہمیں اپنی نگاہوں کو نہ صرف یہ کہ غیر محرموں کو دیکھنے سے بچانا چاہیے, بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا, کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو جو دنیا کی نعمتیں دے رکھی ہیں. آج کیا ہوتا ہے, کسی کا اچھا مکان دیکھ لیا, کسی کے اچھے کپڑے, اچھی سواری, اچھے جوتے ہم نے دیکھ لیے تو ہماری بھی تمنا ہوتی ہے کہ کاش اتنا اونچا اچھا بنگلہ, اتنا اچھا کپڑا, اتنی اچھی غذائیں, اتنی اچھی گاڑیاں ہمارے پاس بھی ہونے لگے. قرآن کریم نے منع کیا ہے کہ دنیا داروں کو ہم نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں انہیں لالچ کی نگاہ سے مت دیکھو. اللہ رب العالمین حکیم ہے, اس نے جس کے لیے جو مناسب سمجھا اس نے اسے عطا کیا. تمہارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں, اگر تم دنیا داروں کی نعمتوں کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے بن جاؤ گے. تو نگاہوں کی حفاظت کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان دنیا داروں کی نعمتوں کو دیکھ کر اپنے رال نہ ٹپکائے, لالچ کی نگاہ ڈال کر
اپنے اوپر اللہ کی جو نعمتیں ہوئی ہیں ان نعمتوں کی ناقدری نہ کرے. اور دوسری چیز، دوسرا گناہ، اپنی زبان کی حفاظت. آج کی دنیا میں وقت گزاری کا ایک سب سے اچھا مشغلہ یہ ہے کہ دوستوں کی محفل ہو اور تبصرہ شروع ہو جائے، فلاں ایسا فلاں ویسا، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان اور ایک دوسرے میں لڑانے اور جھگڑا کرانے کی اسکیمیں. یہ ساری چیزیں ہماری مجلسوں کا حصہ بنتی ہوئی چلی جا رہی ہے. اور پھر ہمارے کان کی حفاظت. علماء نے لکھا ہے کہ جس چیز کو زبان سے بولنا حرام ہے، جیسے غیبت آپ کسی کی نہیں کر سکتے، یہ بولنا حرام ہے، ایسے ہی کان سے سننا بھی اس کا حرام ہے. آپ کان سے غلط چیزیں بھی نہیں سن سکتے. اب تو کھلے عام گانے بجانے عام ہو رہے ہیں. شادی بیاہ میں دیکھ لیجئے، کھلے عام گانے بجانے اور میوزک کے آلات چلے جا رہے ہیں. اچھے اچھوں کی محفلوں میں، شادی کی تقریبوں میں گانے بجانے عام ہوتے چلے جا رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گانوں سے نفاق، دلوں کے اندر اللہ اور رسول سے دوری ایسے بڑھتی ہے جیسے برسات کے زمانے میں جب بارش ہوتی ہے تو سبزیاں نکلتی ہے. آج نوجوانوں کے گلوں میں ایئر بینڈ پڑے ہوئے ہیں، ان کے کانوں میں ایئر فون ہے. اور جو بچے آج میوری اور آٹو رکشہ چلا رہے ہیں ان کے گاڑیوں میں اسپیکر لگے ہوئے ہیں اور کھلے عام گانے بجانے کے آلات پر گانے بجائے جا رہے ہیں. ٹرینوں میں سفر ہو رہا ہے، بس میں سفر ہو رہا ہے، بائک سے اسکول جانا ہے، اپنی دکان جانی ہے، کان میں ایئر بینڈ ڈالا، گانا چلایا اور چلے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح کے گانے بجانے اور موسیقی کے آلات سے تمہارے دلوں کے اندر اللہ رسول سے دوری پیدا ہوگی اور تو پھر اللہ رسول سے دور ہو جاؤ گے، نفاق پیدا ہو جائے گا. تو ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم سب اپنی اصلاح کے لیے اپنے کانوں کی حفاظت کرنے والے بنے. اور ایک چوتھا گناہ، خیالات کا پاک کرنا. آج ہمارے اور آپ کے خیالات کیسے ہیں؟ ہر انسان اپنے خیالات کو سوچ سکتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے، اندر کیا کیا خیالات آ رہے ہیں. نماز پڑھی جا رہی ہے اور نماز میں خیالات پاک نہیں ہیں. علماء کی مجلس میں وہاں خیالات پاک نہیں ہیں. ذکر کی مجلس میں ہے، درس قرآن میں، وہاں خیالات پاک نہیں ہیں. ہمیں اپنے خیالات کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے. بدزنی سے، غلط فہمی سے، ہم نے کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا، کسی کو کچھ بولتے ہوئے دیکھا. اب اس آدمی کے اس عمل اور اس بات کا دو محمل ہے، اس کا دو مطلب ہے. ایک اچھا مطلب بھی ہو سکتا ہے، ایک برا مطلب ہو سکتا ہے. اگر آپ نے اس کی بات کو، اس کے عمل کو غلط مطلب پر محمول کیا تو یہ گناہ ہے جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور اگر اس کی اس بات کو، اس کے عمل کو ہم نے اچھے مطلب پر محمول کیا تو یہ حسن ظن ہے جس کا حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے. آپ نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، دوسروں کے بارے میں اچھے خیالات اپنے دلوں کے اندر رکھو. اپنے دلوں کو دوسرے کے کینوں سے اور نفرتوں سے پاک کرو. دلوں کے اندر اپنے بھائیوں کے لیے خیر خواہی کے اور محبت کے جذبات پیدا کرو. آج معاشرے کے اندر غلط فہمیوں کی بنیاد پر نفرتوں کے اور جھگڑوں کے جو لامتناہی سلسلے چل رہے ہیں، اس سے سماج کا کوئی بھی طبقہ ناواقف نہیں ہے. تو یہ چار بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اپنے نگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے، اپنے کان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے منتشر خیالات کی حفاظت کرنی چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر آنے والے خیالات گندے نہ ہوں. انسان جب اپنی اصلاح کے لیے ان کوششوں کی تدبیر اور ان کوششوں پر عمل کر لے گا، نمازوں کی پابندی اس کی زندگی کا حصہ ہوگی، قرآن کریم کی تلاوت اس کے معمولات کا حصہ بن جائے گی، گناہوں سے بچنے کا وہ آدمی اہتمام کرنے والا بن جائے گا، تو میرے بھائیوں اس کا جو نفع ہے یہ خود ہمیں ملنے والا ہے. کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہاں ایسا نہیں چلتا. جو آدمی اپنی اصلاح کے لیے یہ کوشش کرے گا، اللہ رب العالمین کی بشارت ہے. قرآن کریم نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو آدمی ایمان کے بعد نیک عمل کرے، اپنی اصلاح کے لیے مختلف تدبیروں اور کوششوں پر عمل کرتا ہوا چلا جائے، جو آدمی اچھے راستوں پر چلتا ہوا چلا جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے جنت میں بغیر حساب کے داخل کریں گے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیں گے. ہم اور آپ بہت سارے کام کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں نا کہ اس کام کا ہمیں جلد نفع ملنے والا ہے. آج انسان تجارت میں، جس تجارت میں جلدی نفع مل جائے اس تجارت کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہر آدمی آج کروڑ پتی جلد سے جلد بننا چاہتا ہے. تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اگر کروڑ پتی ہی بننا ہے، اگر جلد ہی نفع چاہیے، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اپنی اصلاح کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے، نیک اعمال بھی کرو. لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم تمہاری دنیا کی زندگی اچھی کر دیں گے، تمہاری دنیا کی زندگی پاکیزہ اور پرسکون بنا دیں گے.
اور دوسری طرف وعید بھی ہے قرآن کریم میں. اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو آدمی ذکر الہی سے، یاد الہی سے، اور جو آدمی اللہ کے احکامات سے دوری اختیار کرتا ہے، ہم اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں. علامہ ابن کثیر جو بڑے مشہور مفسر ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ آدمی دولت میں نہایا ہوا ہوگا، اس کے پاس دولت کی ریل پیل ہوگی، لیکن اگر اللہ کی یاد اس کی زندگی میں نہ ہوگی، اعمال صالحہ سے اس کا رشتہ ٹوٹا ہوگا، نمازیں نہیں ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کا مزاج نہیں ہے، تو دولتوں میں نہائے ہونے کے باوجود وہ آدمی اطمینان قلب سے اور زندگی میں سکون سے محروم ہوگا. اس لیے زندگیوں میں سکون کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، پاکیزہ اور پرسکون زندگی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم میں کا ہر شخص اپنی ذاتی اصلاح کی کوشش کرے. اور اصلاح کے لیے جو سب سے آسان نسخہ حضرت شیخ دامت برکاتہم کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، کوشش کیجئے کہ اس پر عمل کا مزاج بنے. نمازوں کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت یومیہ، روزانہ ہم کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہوں. اس کی ایک آسان تدبیر جو میں اکثر اپنے دوستوں کو بتایا کرتا ہوں، بہت آسان نسخہ ہے. آپ میں سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، کوشش کریں کہ اذان ہوتے ہوئے مسجد آئیں. مسجد آنے کے بعد سنتوں سے فراغت کے بعد 5 سے 7 10 منٹ آپ کو اتنے ضرور مل جائیں گے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر سکیں گے. اور اذان ہوتی ہی اس لیے ہے کہ بندہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کامیابی پانے کے لیے نماز کی طرف آئے. اذان کے بعد اگر کوئی آپ دینی کام نہیں کر رہے ہیں تو مسجد آنے کا مزاج بننا چاہیے. آج ہمارے یہاں ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مسجد جلد آنے کا مزاج ہمارے یہاں سے ختم ہو رہا ہے. جو بڑے بوڑھے ہیں ان کی زندگیوں میں بھی مسجد جلد آنے کا مزاج نہیں ہے. میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا سنا، قرآن کریم کی آیت کی تفسیر وہ اسی ممبر سے اکثر سناتے تھے. فلما بلغ 40 سنة قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. قرآن کریم کی آیت ہے جس آیت کا پیغام ہے کہ انسان کی عمر جب 40 سال کراس کر جائے، 40 سال سے اوور ہو جائے، تو حضرت فرماتے تھے کہ اس کی توجہ آخرت کی طرف بڑھ جانی چاہیے. یعنی اب اس کی زندگی میں نمازوں کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، اللہ کی کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا اہتمام، یہ بڑھ جانا چاہیے. لہذا جو لوگ بہت مصروف نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا ایک مزاج بنائے، ایک ماحول بنائے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. مسجد میں سویرے آ کر اگر 1-2 بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہوگا، اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تلاوت کا معمول بنائیں گے انشاءاللہ. شہروں میں دیکھا جاتا ہے پوری مسجد نمازوں سے پہلے بھری ہوئی ہوتی ہے، لوگ ذکر میں ہیں، تلاوت میں ہیں، تسبیحات میں لگے ہوئے ہیں. ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں سے یہ مزاج ختم ہو گیا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی تلاوت کا بھی یومیہ معمول بنایا جائے. اور تیسری چیز گناہوں سے بچنے کا اہتمام. اللہ رب العالمین ان باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا